السلام علیکم. مائی نیم از عارف شہزاد. میں پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں ایز انڈر ٹریننگ فارسٹ آفیسر یہاں پہ اپنے ٹریننگ مکمل کر رہا ہوں. آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے اوپر اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے کلائمیٹ چینج کو کم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے بات آتی ہے کلائمیٹ چینج کی. کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ کلائمیٹ چینج ہے کہ ارتھ کے انوائرمنٹل کنڈیشنز میں چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ وجوہات کے کون سے انوائرمنٹل کنڈیشنز میں چینج کہ جو لانگ پیریڈ میں آ رہی ہوں. انوائرمنٹل کنڈیشنز جیسے کہ پریسیپیٹیشن، ٹیمپریچر اور ونڈ، ان تین چیزوں میں چینجز آ رہی ہیں لانگ ٹرم. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم عرصے میں یہ تین چیزیں جو ہیں ان میں چینجز آ رہی ہیں. بارشوں میں چینجز آ رہی ہیں، اس حساب سے ونڈ کے جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سائیکلونز وغیرہ آ رہے ہیں امریکہ والی سائڈ پہ اور یورپ کے کنٹریز میں. اسی طرح ونڈ کی سپیڈ جو ہے وہ ایشیا میں بھی ویریشن اس میں آ رہے ہیں. پریسیپیٹیشن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بارشیں پہلے جہاں پہ جیسے بارشیں ہوتی تھی اب ویسے نہیں ہو رہی. بارشوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح اور بھی بڑے مسئلے آ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے، جیسے کہ لاہور میں اسموک کا ایشو ہے جو جس کے لیے نہ صرف جس نے ہر بندے کو الرٹ بھی کر دیا ہے، بلکہ ڈفرینٹ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹ کاز وہی ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کس طرح کیا جائے؟ کلائمیٹ چینج کا اصل جو ریزن ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ آتا ہے، بیسک ریزن گلوبل وارمنگ کی ہے گرین ہاؤس گیسز. گرین ہاؤس گیسز فوسل فیول کی برننگ کی وجہ سے ہمارے پاس پروڈیوس ہوتا ہے. تو فوسل فیول کی برننگ کا ہمارے پاس الٹرنیٹ سلوشن یہ ہے کہ ہم رینیویبل انرجی کی طرف آ جائیں. جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہائیڈل انرجی یا سولر انرجی یا اور ایسے رینیویبل انرجی سے اگر ہم پروڈیوس کریں تو اس میں گرین ہاؤس گیسز میں کمی آ سکتی ہے. انٹرن جو آپ کی گلوبل وارمنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ڈیلی کنزمپشن ہے، ہم انڈسٹریز پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ میٹیریلسٹک ہو چکی ہے. ہم ہر چیز میٹیریلز پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو ہم نے اپنی اوور آل کنزمپشن کم کرنی ہے. ہم نے ایک آرگینک اگر زندگی گزاریں گے تو اس کا گلوبل وارمنگ پہ اچھا وہ گلوبل وارمنگ کم ہوگی اور کلائمیٹ سسٹم ہمارا بہتر ہو جائے گا. جی، تو سیکنڈلی جو بات ہے اس کی ہسٹری کی، تو یہ جو گلوبل وارمنگ کا کام تھا یہ سٹارٹ ہوا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا. کیونکہ جو دنیا کا اصول رہا ہے ہمیشہ سے کیپٹلزم کا، اس کے بعد صرف جو تھا دنیا نے پیسہ کمایا اور بالکل انوائرمنٹ پہ دھیان نہیں دیا. اور اس کے بعد سے یہ اب آپ دیکھیں کہ وہ کب کی بات ہے، 1750s کی میں آپ سے بات کروں، کتنا عرصہ ہو گیا. تو یہ چیز کی وجہ سے جو ارتھ کا ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ رائز ہو گیا، کیونکہ پولوشن آپ کا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جو آپ کا ٹاکسک مٹیریل نکلتے ہیں انڈسٹری سے وہ آپ کے پانی کو گندا کر رہا ہے، وہ آپ کی جو آب و ہوا ہے اس کو گندا کر رہا ہے. تو اس کے لیے جو سب سے بہتر اقدامات ہیں وہ یہ ہے کہ فاسل فیولز کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور ساری آپ کی انڈسٹریز جب وہ شفٹ ہو جائیں کلین انرجی پہ، جو کہ سولر انرجی ہوتی ہے آپ کی، یا پھر الیکٹریسٹی پہ کنورٹ کر دیا جائے. تو لیکن یہ جو کام ہے یہ ایک کام جو ہے لانگ ٹرم کا کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے پاکستان میں جو اس کا ٹارگٹ دیا گیا ہے جو آپ الیکٹرک کارز کا، وہ جو ہے 2030 کا دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی بھی اس میں 8 سال جو ہیں وہ بھی پڑے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ 8 سال میں کتنا شفٹ آئے گا. اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں اسموک کا کتنا مسئلہ ہو گیا. 10 سال سے پہلے مجھے نہیں یہ یاد، کیونکہ میں بھی لاہور شہر کا رہائشی ہوں، تو مجھے نہیں یاد کہ یہاں پہ کوئی بھی اسموک جیسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اسموک کی ایکٹیویٹی کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے جب کہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اس کا جو لیفٹ اوور ہوتا ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو وہ جو ٹاکسک جو ایئر ہوتی ہے، جو اسموک ہوتا ہے، وہ آپ کے ایٹماسفیئر میں جاتا ہے اور وہ آپ کے ایٹماسفیئر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اچھے اقدامات کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ پلانٹیشن کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک حل ہے جو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. کہ چاہے آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، یو کین پلانٹ اے ٹری. یہ آپ جو ہے سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے. کیونکہ بینگ این ایکسپرٹی، میں خود ایک فارسٹر ہوں اور میں یہاں پر اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ صدقہ جاری ہے، اس کا ثواب بھی ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنی یہ مفید چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے کہ ہم نے تو سفر کیا ہے کلائمیٹ چینج کو، جو گلوبل وارمنگ کو، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ آگے سفر نہ کریں. یہ ہماری جنریشن کے لیے اور یہ ہماری نیشن کے لیے بیسیکلی. اور یہ دنیا کا گلوبلی آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ گوگل بھی کریں گے کہ دنیا کا گلوبلی سب سے بڑا مسئلہ کیا، تو آپ کے پاس کلائمیٹ چینج ہی آئے گا. سیکنڈلی اس پہ جو آپ کے انڈر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. آج کل کاربن سٹاک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا.
کہ جتنے بھی آپ جو ہے پلانٹیشن کریں گے تو اس کے حساب سے جو آپ کی ڈیولپ کنٹری ہیں وہ آپ کو ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں. وہ پرسنٹیج ہوتی ہے کاربن کی کہ ایک جنگل کتنی کاربن سٹور کر رہا ہے، پھر اس کے پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو سارا جو ہے اس کی ایڈ ملتی ہے. تھینک یو.